السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت ہونی چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، لازمی جز ہے، بلکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث، عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا والذی نفسی بیدہ، نہیں اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک تم ابھی مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسی بات ہے تو اب آپ میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بڑھ کر یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تم مومن کامل ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آئیے دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ صحابہ کرام کا کیا تھا، اور صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو قیامت کا سوال کر رہا ہے، لیکن تیرے پاس قیامت کے بارے میں کیا تیاری ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس بہت زیادہ نماز، روزے اور صدقہ اور خیرات کی نیکیاں تو نہیں ہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انت مع من احببت، جب قیامت قائم ہوگی تو تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں خوشی ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کی تو اسی کے ساتھ وہ رہے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، تو میں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے پاس ان کے اعمال جیسا عمل نہیں ہے، اگرچہ میرے پاس ان کے اعمال جیسا عمل نہیں ہے، لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے
جس کو امام البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد مجھے آتی ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، بھاگے ہوئے دوڑے دوڑے آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون ہو جاتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو آخرت میں جنت میں نبیوں کے ساتھ اونچے درجے میں رہیں گے، اور میں اگر جنت میں گیا بھی تو میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، میں اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ سوچ کر کے میں بے قرار ہو جاتا ہوں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 60 پر 9 یہ آیت لے کر کے اترے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین انعام فرمائے گا، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اور یہ بہت بہترین آپس میں رفیق تھے. تو یہ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں ہیں. غزوہ احد میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کس قدر محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور دشمنوں کی طرف سے آنے والی تیروں کو اپنے جسم پر لے لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے آپ دشمنوں کی طرف سے آنے والی تیروں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے. کبھی کبھار صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حال دیکھنے کے لیے اپنا سر اوپر اٹھاتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے اور کہتے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا تشرف یصیبک سهم من سهام القوم، اے اللہ کے رسول آپ اپنا سر اوپر مت اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سر اوپر اٹھائیں مجھ سے اور دشمن کی کوئی تیر آپ کو آ کر کے لگ جائے. نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے بالکل مقابل رہے تاکہ اگر دشمن کی طرف سے اچانک کوئی تیر بھی آ جائے تو وہ تیر میرے اوپر لگے اور آپ اس تیر سے بچ جائیں. یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کی دلیل ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں تھے انہوں نے اپنی زندگی کے 3 ادوار بیان کیے. ان میں سے دوسرا دور جو انہوں نے بیان کیا کہ جب میں اسلام لایا قبول اسلام سے تو پہلے میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے زیادہ مغوص تھی، میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا. لیکن قبول اسلام کے بعد میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میرے دل میں آپ کی محبت اور تعظیم اتنی بیٹھ گئی کہ میں پوری زندگی اسلام لانے کے بعد آپ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے آنکھ بھر کر غور سے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا. اور اگر مجھ سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرے، سوال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، آپ کے چہرے کے اوصاف بتاؤ، تو میں بتانے کی طاقت نہیں رکھتا. اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے میں پوری زندگی آپ کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا. مجھے امید ہے کہ اگر میں اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ایسی محبت تھی، اگر اس دور میں میری موت ہو گئی ہوتی تو مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاتا تھا. یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری کی حدیث میں ہے عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش کے سامنے صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم کے تعلق سے جو تاثرات بیان کیا. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ، نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی اس کے ساتھی، اس کے ماننے والے اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنا محمد کی تعظیم محمد کے ساتھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر محمد تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے پاتا، ان کے ساتھی تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. اور اگر وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے
लोग इस तरह से दौड़ते हैं कि लगता है कि आपस में लड़ लेंगे, और अगर वो बात करें तो लोग अपनी आवाज पस्त रखते हैं। किसी चीज का हुक्म दें तो हुक्म की तामील में फौरन दौड़ पड़ते हैं। ये मोहम्मद के साथियों की मोहब्बत और ताजीम जो मैंने देखी है, बड़े से बड़े बादशाह की ताजीम मैंने नहीं देखी है। तो सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत करते थे, लेकिन सहाबे किराम की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी होती थी? सहाबे किराम की मोहब्बत सिर्फ जुबानी नारों और जुबानी दावों की हद तक नहीं होती थी, बल्कि मोहब्बत रसूल नाम है इत्तिबाए रसूल का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर सहाबे किराम अमल करते थे। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के झूठे नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। एक तरफ मोहब्बत रसूल का दावा हमारी जिंदगियों में होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमारे पास अमल करने का बहुत कम जज्बा पाया जाता है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पामाली करते हैं, आपकी सुन्नतों की मुखालफत करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। दूसरी बात, मोहब्बत रसूल के हवाले से यह बात याद रखें कि सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुलू और मुबालगे से काम नहीं लेते थे। लेकिन आज मोहब्बत रसूल के नाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुलू और मुबालगे से काम लिया जाता है। आपको नबूवत और रिसालत के मकाम से उठा करके नऊज़ बिल्लाह उलूहियत के दर्जे पर बिठा दिया जाता है। तो मोहब्बत रसूल का तरीका ये नहीं है। सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करते थे, आपकी सुन्नतों पर अमल करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। आपकी मोहब्बत में हुलू और मुबालगे से बचते थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी ही मोहब्बत करें जैसे सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।